کابینہ اور سرکاری افسران، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا اس کابینہ کی اہم میٹنگ میں شمولیت پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ایک آئٹم ایجنڈا ہے بجٹ کے حوالے سے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کل ہم نے راولپنڈی میں ان شہداء کی نماز جنازہ ادا کی جنہوں نے لائن آف ڈیوٹی میں اپنی زندگی وطن کی خاطر نچھاور کی۔ ان میں 2 مسیحی بھائی بھی تھے اور دوسرے افسران اور جوان تھے۔ جنازے سے پہلے ہم ان کے ورثاء سے ملے، نوجوان بیٹیاں، بچے، ان کی والدہ، ان کی بہنیں، بھائی۔ ایک ایسا دلخراش منظر تھا جس نے ہر دیکھتی آنکھ کو نم کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی اور بالآخر اس وطن میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو کے رہے گا۔ آج الحمدللہ ہم اپنی حکومت کا تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کی ابھی وزیر خزانہ آپ کو آگاہ کریں گے، اس کی جو تفصیل ہے۔ لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 بجٹس جو پیش کیے گئے، پوری کاوشوں کے باوجود بھی اس میں ہماری جو ملکی اور پھر IMF کی جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کے مطابق ہمیں ٹیکسز ہمیں لگانا پڑے تاکہ جو معیشت ماضی کے کئی سالوں پر محیط جو ایک ہچکولے کھا رہی تھی اس کو سٹیبل کیا جائے اور ملک کے جو ترقی کے راستے جو ہیں ان کو کشادہ کیا جائے۔ یقیناً اس سے عام آدمی کو بہت مشکلات پیش آئیں، بڑی تکلیف آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اور پوری کابینہ کی طرف سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بڑے صبر اور تحمل سے یہ جو ایک مہنگائی تھی اس کو برداشت کیا اور صبر اور تحمل سے کام لیا۔ الحمدللہ ان 2 سالوں میں مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آئی، مگر اب پھر چونکہ گلف میں جو کرائسس ہے اس کے نتیجے میں پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا۔ اسی طریقے سے جو آپ کا جو بینکوں کا پالیسی ریٹ ہے وہ بھی 22.5% سے 11% پہ آیا ہے، اور یہ بھی مزید اس میں کمی آتی، مگر گلف کرائسس کی وجہ سے اس میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرکیف ہمارے جو مین جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں مزید جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان تمام تر چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آج ہماری جو اکانومی ہے وہ سٹیبل ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ تیسرا بجٹ جو آپ کی منظوری کے بعد انشاءاللہ پیش ہوگا اس سے ہماری معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے گھومنا شروع کر دے گا، بشرطیہ کہ ہم سب مل کر دن رات شبانہ روز محنت کریں اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کما حقوں نبھانے کے لیے پوری تیاری کریں۔
اس بجٹ کو بنانے میں یقیناً بہت چیلنجز تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم ترقی تو دور کی بات ہے, وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی اگر اس کے جو سیکورٹی اگر مضبوط نہ ہو اور ناقابل تسخیر نہ ہو. پانی کی ریزروائرز بنانی ہے, ڈیمز بنانے ہیں. ہمیں فل فور اپنی جو انڈیجنس انرجی کے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر ہم فوری طور پر تیزی سے قدم بڑھائیں, جس میں آپ کی سولر پینلز ہیں, آپ کی اپنی ونڈ, آپ کی اب بیٹری بھی آ چکی ہے جو کہ بڑی مناسب داموں پہ ملنا شروع ہو گئی ہے. تو ان تمام معاملات کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے. چنانچہ میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1.5 مہینے میں صوبوں کے ساتھ بڑی بھرپور ہماری انٹریکشن رہی. صبح پنجاب کے ساتھ, صبح سندھ کے ساتھ, صبح بلوچستان کے پی کے ساتھ, اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے وفاق کو اس وقت ایڈیشنل فنڈز کی ضرورت ہے. ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے صوبوں کے ساتھ ایک بڑی میننگ فل ڈائلاگ شروع ہوا. میں نے پرسنلی بھی صوبہ پنجاب کے ساتھ جا کے ان کو اپنی ٹیم کے ساتھ ساری صورتیں پیش کی, اور میں بہت شکر گزار ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا, اپنے قائد کا, اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا, جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی اور ملک کے لیے جو جائز جو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو ہماری جو پریسنگ نیڈز ہیں, اس کے لیے انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا, اور ایک اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی اس جو چیلنجز ہیں ڈیفنس کے, واٹر سیکورٹی, اس کے لیے ہم تیار ہیں. اسی طریقے سے پھر ہم نے صوبہ سندھ سے بات کی. میں خود اور ہماری ٹیم سب ہم ان کے ساتھ ملے, اور اس حوالے سے ان کے ساتھ کئی نشستیں ہوئیں. تو انہوں نے بھی الحمدللہ انہوں نے پوری طرح تعاون کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اور اس کے لیے میں جناب صدر آصف علی زرداری اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں. انہوں نے یہ ملک کے بہترین مفاد میں فیصلہ کیا. اسی طریقے سے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے بڑی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ ایگری کریں گے اور جو آپ کہیں گے, ہم تمام تر اپنی جو مشکلات کے باوجود ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی طریقے سے صوبہ کے پی سہیل افریدی صاحب نے بھی اسی مثبت جذبوں کا مظاہرہ کیا. ہماری جو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ, اس میں چاروں صوبوں نے مل کر جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ پلان اور سارے صوبوں کے منصوبے, ان کے اپنے ای ڈی پیز, سب کو انہوں نے اتفاق کے ساتھ اس کی پوری تائید کی, اس کی انہوں نے اپروول دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مرحلہ تھا اور ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی وحدت, قومی یکجہتی اور اتحاد کا اس سے شاندار ثبوت نہیں مل سکتا. اور اس کے لیے میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جہاں پر میں نے صوبائی قیادتوں کا اور اپنی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا ہے. اسی طریقے سے میں اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں صوبوں کے ساتھ جو ڈائلاگ جاری رہا اس حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے, جناب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا, جناب فنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب کا, اور اپنے لاء منسٹر اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کا, جناب چودھری ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کا, اور درجہ بدرجہ تمام منسٹرز کا, سیکرٹریز کا, ان تمام احباب کا, ڈیفنس منسٹر صاحب کا, آپ سب کا میں درجہ بدرجہ فردن فردن اور اجتماعاً دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی معاونت کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا. میری گزارش ہے کہ ان سب کے لیے آپ بھرپور تعلیم کے لیے تحسین پیش کریں کہ انہوں نے اس میں بہت ہی شاندار کام کیا.
آج ٹیکس ریلیف اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ بھی آپ کو یہ پیش کریں گے. لیکن یہاں پر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا, ہماری ٹیم نے IMF کے ساتھ شبانہ روز ان سے کام کیا اور بڑے بڑے لمبے ان کے مکالمے ہوئے. تو چنانچہ آخری مکالمہ میرا ہوا MD IMF کے ساتھ. ان سے میری کو آدھ پون گھنٹے کی میری ٹیلی فون ان سے کال ہوئی, اور وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی متاثر ہیں, اور انہوں نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ وزیر اعظم, میں پاکستان کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے میں بہت نہ صرف مطمئن ہوں, میں اس کی ستائش کرتی ہوں. الحمدللہ یہ جو مہینے 1.5 مہینے میں جو کاوش کی گئی ہے اس کے نتیجے میں آج جو بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اگر ہم اپنی کمر کسیں گے, شبانہ روز محنت کریں گے, تو خوشحالی انشاءاللہ قوم کا, آپ کا, ہمارا مقدر ہوگی. میں چائنا گیا تھا, میں آپ کو بتا چکا ہوں 4 اہداف ہیں جو ہمارے CPEC 2.0 کے ہیں. ایگریکلچر, AI IT, مائنز اینڈ منرلز, اسپیشل اکنامک زونز, اور G2G وہ آپ کی وہ شاہراہ جو ہے قراقرم ہائی وے. باقی سارا موسٹلی G2G ہوگا انشاءاللہ. تو چائنا کے وزٹ بھی انتہائی حوصلہ افزا تھا, انتہائی مثبت تھا الحمدللہ. اور اس بجٹ کی اپروول میں جہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارا مکالمہ ہوا اور ان کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی, بالآخر اس میں ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے. وہاں پر ہمارے جو دوسرے حلیف پارٹیز ہیں انہوں نے بلا مشروط, غیر مشروط انہوں نے ہمیں اس میں پورا سپورٹ کیا, جس میں ہمارے ساتھی MQM کے شامل ہیں, IPP کے علیم خان صاحب شامل ہیں, مسلم لیگ کے جناب چودھری صاحب شامل ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی کے جناب میر خالد مقصی صاحب شامل ہیں, نیشنل پارٹی کے پلین بلوچ صاحب ہیں, اور یہ تمام ساتھیوں نے ہماری بھرپور معاونت کی, بھرپور ساتھ دیا, اور تب الحمدللہ آج یہ بجٹ ڈاکومنٹ مکمل ہوا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اب آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں گفتگو, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے فردن انفرادی اور اجتماعی طور پر بجٹ میں تعاون پر سب کا شکریہ ادا کیا گیا. انہوں نے کہا کہ تمام معاشی چیلنجز کے باوجود بہتر بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج ہماری حکومت تیسرا وفاقی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. تمام تر معاشی چیلنجز کے باوجود بہتر بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی. ہمیں عام آدمی کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے. گزشتہ 2 سال کے دوران حکومتی کاوشوں سے مہنگائی کی شرح 38% کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی. پالیسی ریٹ بھی 22.5% سے کم ہو کر 11% پر آ گیا. صبر و تحمل سے مہنگائی کا مقابلہ کرنے پر پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جی ہاں, وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے 4 نکات دیے گئے. آج ہماری حکومت تیسرا وفاقی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آج تیسرے بجٹ کے بعد معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومنا شروع ہو جائے گا, بشرطے کہ ہم سب مل کر کام کریں. گزشتہ 2 بجٹ میں IMF کی وجہ سے ٹیکس لگانا پڑے, قومی ہم آہنگی اور مؤثر تعاون سے چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے. وفاق کے ساتھ بھرپور تعاون پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی مشکور ہوں. کہتے ہیں کہ حکومتی کاوشوں سے مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے. پالیسی ریٹ بھی 22.5% سے کم ہو کر 11% پر آیا ہے. یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا. تمام معاشی چیلنجز کے باوجود کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر بجٹ پیش کریں. اس بجٹ کے بعد معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومنا شروع ہو جائے گا. یہ کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے. کہا کہ گزشتہ 2 بجٹ میں IMF کی وجہ سے ٹیکس لگانا پڑے ہیں. ہمیں سولر, ونڈ اور بیٹری سٹوریج جیسے توانائی ذرائع پر بھرپور توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. وفاقی کابینہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پانی کے ذخائر اور ڈیمز تعمیر کرنے ہیں. وزیر اعظم نے کہا آج تیسرے بجٹ کے بعد معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومنا شروع ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ قومی ہم آہنگی اور مؤثر تعاون سے چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں وفاق کے ساتھ بھرپور تعاون پر وزیر اعلیٰ پنجاب
पंजाब मरियम नवाज का मशकूर हूँ। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की विफाक और पंजाब में हम आहंगी को मजबूत बनाने की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मस्बत किरदार अदा किया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने भी विफाक के साथ ताउन किया। वज़ीर आज़म कहते हैं कौमी वहदत, यकजहती और इत्तेहाद का इससे बेहतर मुजाहिरा नहीं हो सकता। विफाकी हुकूमत की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सुबह से मुशावरत में भरपूर किरदार अदा किया। हमारी टीम ने IMF के साथ शबाना रोज़ मेहनत करके मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम किया। MD IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को सराहा और इसकी सताइश की है। चीन के हालिया दौरे में CPEC फेज़ 2 पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों अतराफ से 4 निकात पर भरपूर तवज्जो देने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आज हमारी हुकूमत तीसरा विफाकी बजट पेश करने जा रही है। हमारी टीम ने IMF के साथ मेहनत करके मुआशी इस्तेहकाम पैदा किया। MD IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी की सताइश की। चीन के हालिया दौरे में CPEC फेज़ 2 पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों तरफ से 4 निकात पर भरपूर तवज्जो देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी की मुश्किलात का अंदाज़ा है। गुज़श्ता 2 साल के दौरान हुकूमती काविशों से महंगाई की शरह 38% कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। सब्र तहम्मुल से महंगाई का मुकाबला करने पर पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमती काविशों से महंगाई की शरह कम हुई। तमाम तर मौशी चैलेंजेस के बावजूद हमारी मईशत आज मुस्तहकम है। तवक्को है कि तीसरा बजट हमारी मईशत को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान के मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज जैसे तवानाई ज़राए पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पानी के ज़खायर और डैम्स तामीर करने की भी ज़रूरत है। विफाक और सूबों के दरमियान मुआशी अहदाफ के हवाले से मस्बत गुफ्तगू हुई। कौमी हम आहंगी और मौसर ताउन चैलेंजेस पर काबू पाने में मददगार साबित होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू की गई, जिसमें उन्होंने कहा आज हमारी हुकूमत तीसरा विफाकी बजट पेश करने जा रही है। तमाम तर मुआशी चैलेंजेस के बावजूद बेहतर बजट पेश करने की कोशिश की।